جی عمر صاحب ہیں برمنگم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، شکر ہے. مولانا صاحب یہ جو ابھی بھائی صاحب نے کال کیا تھا طلاق کے بارے میں، جی تو آپ نے ان سے بولا کہ طلاق ہو گئی ہے، یہی بولے نا آپ؟ جی جی. اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ وضاحت کر سکتے ہیں؟ بالکل میرے بھائی میں وضاحت کر سکتا ہوں، مگر آپ بعد میں اگر فون کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن لوگ سن رہے لوگوں کے لیے، کیونکہ طلاق کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں. یہ جو طلاق انہوں نے بولا، سنت کے مطابق حدیث میں ایسے طلاق نہیں ہوتی، تو اس کی آپ کچھ وضاحت کر سکتے ہیں جن کو آپ نے یہ جواب دیا پلیز؟ کس حدیث کے حوالے سے طلاق نہیں ہوتی؟ کوئی آپ پیش کریں نا. یہ جو آپ نے بتایا ان کو کہ اس نے طلاق بول دیا، جی طلاق ہوگی. جی طلاق تو ہوگی نا. تو طلاق کا اصل طریقہ کیا؟ ایک طلاق دی، 1 مہینہ چھوڑا، انتظار کیا، پھر دوسری دی. اگر اس ٹائم میں وہ رجوع کرنا چاہیں واپس رجوع کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو اسی وقت فیصلہ صادر کر دیا کہ طلاق ہوگی. ان کے پاس کوئی رجوع کا طریقہ ختم ہو گیا سب. پھر میرے بھائی سنے نا، شرعی طور پر میں نے پہلے بھی عرض کیا، شاید آپ پروگرام نہیں سن رہے تھے، ابھی آئے ہیں. 3 طلاقوں کا حکم ہے، مرد کو 3 طلاقیں دے سکتا ہے، 3 سے زائد نہیں طلاقیں. بالکل صحیح بات ہے، 3 طلاقیں. ہاں سنیں نا، اب سنیں. ایک طلاق کو اگر 1 طلاق دی تو اس کو رجعی طلاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں واپسی ہو سکتی ہے. 2 طلاقیں دی تو اس کو بائن طلاقیں کہتے ہیں. اس میں نکاح کیا جاتا ہے. پہلی صورت میں نکاح کی ضرورت بھی نہیں، جس کو حلالہ بولتے ہیں. نہیں میرے بھائی سنیں. پہلی طلاق جسے طلاق رجعی کہتے ہیں، میاں بیوی راضی ہو جائیں، وہ آپس میں اپنا رشتہ قائم کر لیں تو نکاح کی ضرورت بھی واپس آ سکتی ہے 1 طلاق کی صورت میں. اگر 2 طلاقیں دے دی تو اسے بائن کہتے ہیں. ان میں واپس آ سکتے ہیں، نکاح کرنا پڑتا ہے دوبارہ ان میاں بیوی کا ہی، تیسرے سے نہیں، ان کا ہی. اگر 3 طلاقیں دے دی تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ان کا کوئی لنک واپس نہیں ہو سکتا دوبارہ؟ اب وہ واپس نہیں ہو سکتی، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، کوئی حل نہیں ہو سکتا، کوئی حل نہیں ہے. اب اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ بول رہے ہیں حلالہ، وہی صورت ہے اور کوئی صورت نہیں. 3 حلالہ جائز ہے؟ جی حلالہ جائز ہے اگر وہ مجبور ہیں واپس آنے کے لیے. لیکن حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، بالکل صحیح بات ہے، مگر صورت یہی ہے. مولانا صاحب یہ جو طلاق انہوں نے بولا، یہ آپ جو ان کو بتا رہے ہیں نا، یہ آپ ان کو حنفی فقہ کے بتا رہے ہیں. جی ہاں، ان کو قرآن و حدیث میں سے نکال کے بتائیں. دیکھو فقہ حنفیہ جو ہے میرے بھائی، دیکھیں کچھ تو حوالہ دیں کہ آپ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے کہاں سے لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہوگی، اگر وہ میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں، آپ ان کو حلالہ کا کہہ رہے ہیں. حلالہ نہیں ہو سکتا، حلالہ کرنے کرانے دونوں میرے بھائی. لعنت ہے. حلالہ اس کو بولتے ہیں کہ نکاح کیا جائے گا، نکاح کرنے کے بعد جو طلاق وہ دے گا وہ اس کی مرضی ہے، دوسرے کی طلاق دے یا نہ دے. لیکن حلالہ ہمارے معاشرے میں حلالہ اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ جس آدمی سے اس عورت کی شادی کرائی جائے گی وہ اس کو طلاق دے گا، صرف نکاح ہوگا، اس کے علاوہ کچھ وہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں رہے گا. دیکھیں ہم اس کو مشروط، ہم پابند نہیں کرتے، مشروط نہیں کرتے کہ طلاق دے گا. ہم کبھی اس کو یہ پابندی نہیں لگاتے کہ اب تیرے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو نے اسے طلاق دینی ہے، کوئی پابندی نہیں لگاتا. اگر پابندی کے ساتھ نکاح کریں گے، مشروط طور پر نکاح کریں گے تو پھر نکاح نہیں ہوگا. حلالہ اب اس کی مرضی ہے، طلاق دے گا تو پھر نکاح ہوگا، نہیں دے گا تو نہیں، کوئی پابندی نہیں لگاتی حلالے میں. تو آپ نے حوالہ پوچھا کہ کہاں لکھا ہے 3 طلاقیں. دیکھیں قرآن مجید تفسیر ساوی الجلالین. آپ میرے خیال میں یہ سوال تو کر دیا مگر کتابوں کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، تو لہذا جو کتابوں کے بارے میں نہیں جانتے، عربی عبارت کو نہیں سمجھ سکتے، عربی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے، ان کو سنانا ایسے ہی ہے جیسے بہن کے سامنے بین بجانا ہے. بہرحال پھر بھی میں یہ حوالہ بولتا ہوں، لکھیں کہ یہ تفسیر جلالین جلد 1 صفحہ 100 پر ہے کہ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اس کی یہ قرآن کی آیت ہے. فإن طلقها
فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ. سورہ بقرہ قرآن مجید ہے، اور اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر خامد بیوی کو طلاق دے دے تو وہ اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور خامد سے نکاح نہ کرے. یعنی 3 طلاقوں کے بعد علالہ کے بغیر طلاق دینے والے مرد کے لیے متعلقہ عورت حلال نہیں ہوتی، خواہ 3 طلاقیں متفرق طور پر ایک ایک کر کے دے یا بیک وقت اکٹھی دے. یہ قرآن مجید 2 پارہ سورہ بقرہ ہے. جلالین سنیں، اس کا معنی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فَإِن ثَبَتَ طَلَاقُهَا ثَلَاثًا فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ. اگر یہ واقع ہو جائے کہ ایک وقت میں 1 طلاق ہوئی یا 3 طلاقیں ہوئی، فلا تحلو، اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے. کما قالا، مثال دیتے ہیں، اذا قال لها انت طالق ثلاثا، اگر اس نے کہا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، البتہ وہذا هو المجمع علیہ، تو ایسے حوالے میں کئی پیش کر سکتا ہوں کئی کتابوں کے کہ 1 طلاق دے یا 2 دے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. حلالہ اس کو کہتے ہیں جو نکاح دوسرا کیا جاتا ہے اس کو حلال کرنے کے لیے. تو اب دوسرا نکاح، جیسے انہوں نے بولا کہ حلالہ حرام ہے، ہم بھی بولتے ہیں کہ مشروط طور پر نکاح کرنا، کہ بھائی تیرے ساتھ نکاح اس لیے کر رہے ہیں تو کہ تو نے اس کو 1 دن بعد 2 دن بعد طلاق دے دینی ہے، تو ایسی صورت ناجائز ہے. اب اس کی مرضی پر منحصر ہے جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں. اگر وہ طلاق دے دے تو پھر عدت گزارنے کے بعد پہلے مرد کے لیے حلال ہوگی، ورنہ نہیں. تو ایسے میں کئی حوالے پیش کر سکتا ہوں میرے بھائی. چونکہ یہاں ٹائم تھوڑا ہے، یہ صرف سوال و جواب کا پروگرام ہوتا ہے، صرف جواب دیے جاتے ہیں. اگر حوالے دینے لگ جائیں تو ایک سوال ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ سینکڑوں کتابیں ہیں جن کے حوالے موجود ہوتے ہیں. لہذا میرے بھائی حوالے دینے کا ٹائم نہیں ہوتا. آپ سورہ یہ جو قرآن و حدیث کو فراڈ کہے گا، جو قرآن و حدیث کو فراڈ کہے گا، میں سمجھتا ہوں وہ خود فراڈ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث نبوی ہے، اور ائمہ کرام کا اس پر اجماع ہے. قال النووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرقات المفاتیح کتاب کا نام میرے بھائی لکھ لیں. مرقات المفاتیح یہ شرح مشکات المصابیح ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں. جلد نمبر 6 ہے، فتویٰ صفحہ نمبر 293 ہے. آپ پڑھیں. قال النووی کے سے وہ لکھتے ہیں اختلافوا فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال مالک والشافعی. یہ میں ائمہ کا ذکر کر رہا ہوں. فقال مالک یعنی امام مالک، والشافعی امام شافعی، وابو حنیفہ امام ابو حنیفہ، واحمد والجمہور من السلف والخلف یقع ثلاثا. یہ سب امامہ، یہ سب ائمہ کرام، یہ ان ائمہ کرام کا اجماع ہے کہ جب کسی نے اپنی عورت کو 3 بار کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو یہ سب ائمہ کہتے ہیں وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. تو ترجمہ میں اس کا اردو میں یہ بولتا ہوں کہ جو آدمی اپنی بیوی کو کہے تجھے 3 طلاقیں ہیں، اس کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا تو امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء اسلاف و اخلاف نے فتویٰ دیا کہ 3 واقع ہوں گی. یہ اب چاروں اماموں کا اتفاق اس میں پایا گیا ہے. مرقات کو اٹھائیں جو مشکات شریف کی شرح ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. میں نے جلد بھی بتا دی ہے، صفحہ بھی بتا دیا ہے. تو میرے بھائی اگر اور کوئی حوالہ جات چاہیے تو پھر بھی میں حاضر ہوں. اسی طرح اشار الساری شرح صحیح بخاری، صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے. صفحہ جلد نمبر 8 صفحہ 132 پہ جا کر دیکھ لیں. اسی طرح اشاد الساری جلد 8 صفحہ 133 اور فتح الباری شفا صحیح البخاری صفحہ 362،
اس میں جا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح فتح الباری شرح صحیح بخاری شریف کی شرح 365 صفحے پر جلد نمبر 9 پہ جا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح میرے بھائی میرے پاس کئی حوالے جات ہیں، تفسیر المعانی جلد نمبر 2 صفحہ 138 139 میں جا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح تفسیر المعانی صفحہ 139 جلد نمبر 2 پہ جا کر دیکھ لیں۔ فتح الربانی مسند احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 6 پہ جا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ حوالے جات مل جائیں گے۔ اسی طرح تفسیر المعانی جلد نمبر 2 صفحہ 139 پہ جا کر اس کے بارے میں دیکھیں۔ اسی طرح المبسوط لشمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5 پہ دیکھیں، آپ کو یہ مسئلہ ملے گا۔ اسی طرح المبسوط علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5 پہ جا کر دیکھیں حدیث نبوی کی روشنی میں۔ اسی طرح فتاوی جات کی طرف آئیں، در مختار فتاوی در المختار میں صفحہ 493 جلد نمبر 2 پہ دیکھیں۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ المعروف فتاوی عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ 355 میں دیکھیں، آپ کو یہ سارے حوالات ملیں گے۔ تو ان حوالہ جات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی کہے کہ یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اپنے ساتھ فراڈ اور جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی ایسے زبانی کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، تو ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنے حوالے جات میں نے پیش کی ہیں، اگر کسی کے پاس اتنے حوالہ جات ہیں تو وہ پیش کرے تو بات ہوگی۔ تو ان حوالہ جات کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ طلاق ایک دے، یعنی ایک ایک کر کے 3 مہینوں میں دے تب بھی 3 واقع ہو جائے گی، یا یک بارگی ایک وقت میں 3 طلاقیں کو کہہ دے تو طلاقیں ہو جائیں گی۔ میں نے حوالہ پیش کیا کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حوالے کو نقل کیا ہے۔ تو لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب جو طویلیں کر رہے ہیں جان چھڑانے کے لیے، رب تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی حدود اللہ کو پھلانگتے ہیں، وہ رب ذوالجلال کے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کو سمجھنا چاہیے، حدیث نبوی کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، حدیث پاک میں ذکر ہے، علماء اکرام نے اس کا وضاحت کی ہے، اور ہمارے مفتیان عظام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لہذا ان کتابوں کی طرف جانا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ نہیں پتا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کچھ نہیں پتا تو کسی عالم دین سے پوچھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زبانی کہہ دینا یہ غلط ہے، زبانی کہہ دینا یہ فراڈ ہے، زبانی کہہ دینا یہ جھوٹ ہے، تو یہ ایسی بات نہیں میرے بھائی۔ اگر ثبوت ہے، حوالہ جات ہے تو حوالے سے بات کرنی چاہیے، ورنہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، سمعنا و اطعنا پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔